السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے محبت کا ایک طریقہ اختیار کیا اپنا کہ جی چاہتا ہے سب سے گلے ملوں۔ ہاں جی، محبت سے آیا ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن کچھ عذروں کی وجہ سے میرے سے ایسے ہو نہیں سکتا، تو اس عذر کو میرے آپ قبول کریں اور آپس میں عیدی ملے میری طرف سے ایک دوسرے سے، اپنی طرف سے نہیں، یہ سمجھ لیں، میری نیت کریں، میری نیت سے آپس میں عیدی ملے، ایک دوسرے کو 10 روپے یا زیادہ یا کمی اس کی شرط نہیں ہے، کم سے کم 10 روپے ہوں، ایک دوسرے کو عیدی دے کے شیخ صاحب کی طرف سے عیدی ہے اور شیخ صاحب کی طرف سے میں تمہارے گلے ملتا ہوں، تو ایک دوسرے کو جفیاں پاؤ، ٹھہر جاؤ، ابھی نہیں کرنا، ابھی نہیں کرنا، بعد میں سمجھے نہیں سمجھ گئے؟ ایک دوسرے کو عیدی دینی اپنی طرف سے نہیں، میری طرف سے، کہ شیخ صاحب کی عیدی ہے، شیخ صاحب دے رہے ہیں تم کو 10 روپے لائے، پھر وہ بھی کہ اچھا میں بھی تم عیدی شیخ صاحب 10 روپے لائے، دے 10 اس کو، پھر گلے میں ملے اچھی طرح میری طرف سے، اپنی طرف سے نہیں۔ اس سے تمہاری محبت بڑھے گی، تمہارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، میرا دل بھی خوش ہو جائے گا آپ عید میں۔ ایسے عورتیں بھی ایک دوسرے سے عیدی ملیں، لیکن قرآن شریعت کا پاس رکھنا ہے، وہ ایک دوسرے کے 10 روپے جیسے میں نے بتایا ایسے دیں، اور ایسے وہ سمجھیں کہ شیخ صاحب نے روحانی ہاتھ ان کے سر پر اپنا رومال رکھ کے رکھا ہوا ہے، وہ بھی عورتیں ایک دوسرے کو عیدی دے میری طرف سے اور گلے ملیں کہ روحانی باپ کی طرف سے ہمارے سر پر ہاتھ ہے، ہم دوسرے سے شیخ صاحب کی طرف سے آپس میں عیدی ملیں، وہ بھی ایسے کریں، تو یہ تمہاری عیدی ہو جائے گی۔ باقی جو اندر آتے ہیں تو اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی باہر ہوں، رہتا 1-2 آدمی ہو تو بات ہو، تو سینکڑوں ہزاروں ہیں، تو میں امتیاز نہیں رکھنا چاہتا، تو یہ خدمت کی وجہ سے اندر آتے ہیں تو ان کو آنا پڑتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ 1-2 اور گھس آتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ایک اس کا اور گھس آتا ہے، تو گھسنا گھسانا ختم ہو گیا، ہاں جی، اور آپس میں تم لوگوں کی عیدی بھی ہو گئی، میری محبت اور تمہارے دل میں تیز ہوگی، آقا کی محبت تیز ہوگی۔ تو یہ طریقہ میں نے سوچا ہے کہ سب کے دل خوش ہو جائیں، میرا بھی دل خوش ہو جائے، ہاں جی، عید کا دن ہے، لیکن میرے عذروں کی وجہ سے میں مجبور ہوں، تو میری اس مجبوری اور عذر کو قبول کریں انشاءاللہ تعالی۔ صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آقا جی ساتھوں راضی عیدان پیاریاں، آقا جی ساتھوں راضی عیدان پیاریاں، آقا جی ساتھوں راضی عیدان پیاریاں، جی ساتھوں راضی عیدان پیاریاں، آقا جی ساتھوں راضی، آقا جی ساتھوں راضی عیدان پیاریاں ہیں، آقا جی ساتھوں راضی عیدان پیاریاں ہیں۔ مرشد تو خبر سن کے مارا میں تاڑیاں، مرشد تو خبر سن کے مارا میں تاڑیاں، مرشد تو خبر سن کے مارا میں تاڑیاں، مرشد تو خبر سن کے مارا میں تاڑیاں،
ساتھوں راضی عیدان پیاریاں آقا جی ساتھوں راضی عیدان پیاریاں سانو نظراں وچ رکھیا سانو نظراں وچ رکھیا ساڈے لئی عیداں عیداں سانو نظراں وچ رکھیا ساڈے لئی عیداں عیداں سانو نظراں وچ رکھیا ساڈے لئی عیداں عیداں آقا دی خاص عنایت اے مہربانیاں 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 جزا اللہ عنہ السید الکریم السید الاعظم سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ جزا اللہ عنہ السید الکریم السید الاعظم سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ جزا اللہ عنہ السید الکریم السید الاعظم سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اللہم ابلغہ منا السلام واردد علینا کرما وفضلا واحسانا وعفوا منہ السلام وجعل سلامہ علینا فی الدنیا والآخرہ یا ارحم الراحمین امانا ظاہرا باطنا دائما ابدا من کل سوء ومن کل مکروہ ومن کل معصیت ومن کل عدو ومن کل مرض ومن کل مصیبت فی الدین والدنیا والآخرہ فی الاہل والجسد والمال والولد والمسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. سرکار ہم پہ اپنی نظر کریں 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 سرکار سب پہ اپنی نظر کریں سرکار سب پہ اپنی نظر کریں. صلی اللہ علیہ وسلم آمین. تمام دعا میں کہیں جب تک دعا ہو دعا کے ختم ہونے تک یہ کہتے رہیں اس چیز کا بہت اہمیت دیں جہاں سے تقدیر کی دعائیں لے جائیں وہ بھی نہ چھوڑیں. سبحان اللہ وہ تسبیح بھی میں نے طریقہ ان کو بتایا ہوا ہے وہ بھی کریں جس سے ناممکن مصیبتیں بھی ٹلتی ہیں اور رزق میں وسعت شروع ہو جاتی ہے. جو چیز زبان نبی کریم سے نکلے وہ اٹل ہوتی ہے اس پر زیادہ اعتماد کریں یہ حقیقت ہوتی ہے وہاں
اور جو یہ دوسرے لیڈر وغیرہ کرتے رہتے ہیں، نہ جن کو جھوٹے بولو نہ سچے بولو، انہوں نے نبی کریم کی ناراضگی کے کام چھوڑے نہیں ہیں۔ 5 وقت کی نمازیں قسم رہو یہ پورے ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ نبی کی حکمت سنت ہے داڑھی مڑتے ہیں، اور یہ بہت زبردست گناہ ہے۔ جس چیز کا حکم کریں مان لینا چاہیے۔ قرآن کریم نے کہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو یہ تم کو بتائیں چلائیں اس کی مانو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز سے روکیں رک جاؤ اس کو مت کرو۔ خدا نے کہا نبی کریم کے متعلق وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو یہ روکے کسی چیز سے تو رک جاؤ اس سے۔ تو داڑھی کا روکا ہے کہ مت کرو، کاٹو، مونچھوں کو کاٹو، داڑھی کو بڑھاؤ۔ اس حکم سے یہ بھی ہٹے ہوئے، آپ بھی دیکھ لو جو کرتے ہو نہیں کرتے ہو۔ اور رحمت اور امید کی انسان کرن دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ خدا کی ناراضگی، نبی کی ناراضگی میں اس کو کوئی اہمیت ہے، اس کو ایمان ہے۔ جس میں ایمان ہوتا ہے اس میں خوف اور امید ہوتی ہے۔ چینل سارے کھولے ہوئے اچھے برے، آقا جی کے برائی سے نہیں روکو گے یہ جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اور کسی کو اچھے کام پر نہیں مجبور کرو گے۔ خدا تمہارے اندر پھوٹ ڈالے گا، ضرب اللہ قلوب بعضکم علی بعض، کیسے دھماکی اور کیسی نااتفاقیاں اور کیسے یہ ہو رہے ہیں، یہ سب اسی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ پیشن گوئی دی ہے کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا۔ یہ کرے نہ کریں، جس کو توفیق ہے وہ تو کرے، تو آپ اپنا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملے میں، جو ان کی مرضی کی باتیں کریں، ناراضگی نہ کریں۔ اور سب سے ان کی ناراضگی کی بات عورتوں والی ہوتی ہے کہ انہن حبال الشیاطین، یہ شیطان کی رسیاں ہیں، یہ ناقصات العقل والدین، رسول اللہ کہتے ہیں جس قوم کی بڑی عورت ہوئی وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ گھر میں بھی اس کو بڑا نہیں بنانا چاہیے، لیکن شفقت کرنی چاہیے۔ گھر کے سارے کام حساب کتاب نہ بدے اس کے ہاتھ میں دے، لیکن شفقت کا بہت فرمایا ہے، اس لیے یہ کمزور ہوتی ہیں۔ اگر تمہاری عزت میں خیانت نہ کر، زیادتی بھی کر دے تم پہ، تم اس کو برداشت کرو۔ اس لیے نبی کریم نے فرمایا پورا سیدھا کرنا ان کا نہ کرو، تمہارا گھر اجڑ جائے گا۔ خلقنا من ذل الاعوج، یہ ڈنگی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، ڈنگی پسلی کو سیدھا کر تو ٹوٹ جاتی ہے، تو تمہارا گھر کا سارا نظام خراب ہو جائے گا۔ تو شفقت ان سے زیادہ کرو، یہ فرمایا ہے۔ اور تمہاری عزت میں خیال اگر زبان چلاتی ہے کوئی شے برداشت کرو، یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے۔ تو رحمت للعالمین، جتنا وہ جانتے ہیں معاشرے کو ٹھیک کرنا اور رحمت ہم پہ آئے، ہمارے حالات نہ بدلیں، اتنا کوئی نہیں جانتا ہے، نہ اس کو اتنی صلاحیت ہے۔ تو رحمت للعالمین نبی کریم ہے۔ باقی ہمارا فرض ہے یہ کہنا آپ کو بھی، اور آپ اپنے لیڈروں کو بھی کہیں، اگر وہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، حکمت داڑھی کو مونڈتے ہیں، تو تمہارے لیے کیا کریں گے؟ تمہارے لیے عذاب کے دروازے کھولیں گے، خدا کی قسم ہے۔ اس لیے کہ وہ کفر کرتے ہیں، نمازوں کے پورے پابند نہیں ہیں۔ جب میٹنگیں کرتے ہیں تھوڑا بہت چینل عذر کی وجہ سے دیکھتا ہوں، اس میں یہ ایک درود نبی پر نہیں پڑھتے، شاید کسی نکل گیا ہو، بیٹھ کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو ان سے تم کو فائدہ نہیں ہوگا۔ جو تھوڑا بہت فائدہ چل رہا ہے وہ تمہاری گاڑی کون چلا رہے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ، ان کی رحمت کی نظر ہے۔ بہرحال یہ چیزیں آپ عام کریں، اخباروں میں دے یا جہاں بھی کھلی اجازت ہے، سلسلے سے جو اجازت ہوتی ہے اس میں دخل ہوتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا۔ جس چیز میں دخل ہو نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں اثر بڑھ جاتا ہے، 100% ہوتی ہے۔ تو رزق کی دعا اس میں ناممکن سیدھے چلنی، یہ تسبیح سبحان اللہ یہ لے لیں یہاں سے، اور دعائیں لے لیں، تقدیر کی ساری عمر نہ چھوڑیں۔ اور جو وظیفے ہیں، کھانا آگے پیچھے ہو جائے، نیند ہو جائے، وظیفے آگے پیچھے نہ کیا کریں۔ آقا جی کہتے ہیں اللہ کو وہ عمل پسند ہے جس میں ناغہ نہ ہو، خاص کر کے کوئی بھی عمل ہو، لیکن جو عمل رسول اللہ بتائیں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ نبی کریم لائے ہیں، قرآن نبی کریم لائے ہیں، تسبیحات نبی کریم لائے ہیں، یہ ان کی دی ہوئی ہیں۔ تو ان کی دی ہوئی کی چیزوں کی قدر کرنی چاہیے۔ کہا اللہ کو بہت پسند ہوا، مال سے ناغہ چاہے تھوڑا ہی کیوں ہو، جو مستقل تھوڑا دیں اس کو ناغہ نہ کریں۔
دیکھو آپ کی تقدیر بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی ہے. ہاں یہ بہت بڑی نعمت تمہارے پاس موجود ہے حضرت محمد مصطفیٰ، اور ان کی باتیں تم تک پہنچتی ہے تو اس کی بڑی قدر کیا کرو. تو تسبیحات تقدیر کی دعا نہ چھوڑیں، جس کو بھی دیں سلسلے سے کھلی اجازت ہے، اس کو سمجھا دیں کہ اس کی قدر کرنا نبی کی زبان سے ہے، اس میں دخل ہے سیدنا محمد کا. کیسی بھی معاملے ہوں، مشکلات ہوں، جب نبی اس میں دخل دے دے وہ مشکلات بالکل ہٹ جاتی ہیں. جدھر ان کا رخ ہے بہاریں ادھر ہیں. ان کی بات مانو گے ان کا رخ تمہاری طرف ہوگا. جب وہ ان کا تمہارے رخ ہوگا تو مصیبتیں بھاگیں گی اور رحمتیں آئیں گی. تو ان کی باتوں کی قدر کرو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی وصحبہ وسلم. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. خدا موسیٰ سے کہے پڑھ یہی، خدا موسیٰ سے کہے پڑھ یہی، صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. خدا نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، چاہتے تمہاری آنکھ کی سیاہی جو تم دیکھتے سے زیادہ مجھے قریب دیکھو؟ کہا تمنا کرتا ہوں آنکھ کی سیاہی سے زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھو. کہا پھر درود پڑھو حضرت محمد مصطفیٰ. آپ اس چیز کی قدر نہیں کرتے، زیادہ سنتے ہو تو کہتے دور کیسے. زیادہ سنو کم سے کی بہت قدر ہونی چاہیے، لیکن درود والے درجات ہوتے ہیں. درجات پڑھتے سب ہیں، محبت میں فرق ہوتا ہے، کسی کا کوئی رنگ کسی کا کوئی نہیں. الناس یتفاوتون فی محبتی. جیسے ابو بکر درود پڑھتے ہوں گے ایسا کون پڑھ سکتا؟ کیونکہ درود انسان پڑھتا ہے پھر اس میں تبدیلی دیکھی جاتی ہے. اس نے دروشی پڑھا کچھ اس کو تبدیلی آئی ہے، تبدیلی کچھ نہیں آئی. تبدیلی اتنی آئی ہے دروشی پڑھتا رحمت ہوتی ہے، کچھ مسئلے حل ہو جاتے ہیں. دوسرے کو دروشی پڑھتا ہے تو اس کی حالت بدل جاتی ہے. اور زیادہ نبی کے متعلق پوچھو تو بے ہوش ہونے کے قریب ہو جاتا ہے. صلو علیہ وآلہ یہ بہت بڑا جملہ ہے. اس وظیفے کو خدا نے پہلے خود شروع کیا ہے. بتاؤ کتنا بڑا وظیفہ ہے. اس وظیفے کو اللہ نے خود شروع کیا. اس کے بعد ملائکہ کو شروع کرایا، وہ بھی ساتھ پڑھتے ہیں. پھر تم کو بتایا میں ایک وظیفہ پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ تعالیٰ و ملائکہ سے فرشتے ہیں. تو ایمان والوں کا نام لیا، یا ایھا الذین آمنوا، تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو. تو اللہ کی شان ہے، پڑھتی ساری دنیا ہے، لیکن جو ہمارا اندازہ ہے میرا خیال 100% سچا ہے کہ جتنا ہم درود پڑھتے ہیں ان کی اہمیت کو جگاتے ہیں اور چاہتے ہیں رابطے کی صورت پیدا ہو، اس وقت شاید کائنات میں نہیں ہے. قسم بھی کھا لوں صحیح ہوگی. اس لیے ہم لوگوں کو ایسی بشارتیں آ جاتی ہیں بعض وقت کہ بعض پڑھنے والوں سے ان پر ایسا معاملہ کھلتا ہے
ایسی بات بتاتے ہیں، قسمت ہے نا ان کی، نہ وہ نعت خواں ہیں نہ وہ کچھ لکھتے ہیں، لیکن شیخ کے مال میں دل لگا ہوا، 20 سال سے کم وقت بے قدری پہ آ گیا۔ آخر میں یہ بات یاد آتی دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ان کو ٹیلی فون کر کے مقبول ہے کہ مردود ہے پتہ نہیں، کہ تمہارے لیے آقا انتظار کر رہے ہیں۔ اتنے کم وقت بدبخت ہو گئے، اور پیچھے لوگ جا کے ان کو بلانے کے لیے مجھے بتایا ہے، خدا نے سیٹ بدل دی۔ اب مردودیت سے خدا کرے بچ جائے، کیونکہ مردودیت کی نشانی ہوتی ہے ایک نعمت میں ہو خدا نکال کے اس کو پھینک دے ادھر، بے قدری سے نعمت ہاتھ سے جاتی ہے نا۔ صدمہ ان کو اب بھی نہیں، صدمہ یہ کہ ہمارے کھانے کا کیا بنے گا، پینے کا جو رعایتیں چیزیں ہیں، 3-3 4-4 ہزار میں مرتے تھے مکانوں کے مالک، اور کتنی رقم آ جاتی ہے اس سے سکون سے بیٹھا۔ اسی کہتے اذا كنت فی نعمت فرعها، کسی نعمت میں ہو تو اس کی حفاظت کر، بے قدری سے ہاتھ سے نہ چلی جائے۔ اور آقا جی کی فضا کی نعمت ہاتھ سے چلی جائے، اس سے بڑا بدبخت یا کم وقت کون ہو سکتا ہے۔ باقی معافی کی ان کی صورت تو کافروں کے لیے بھی موجود ہے، اس لیے اپنے کو بہت خوش نصیب سمجھے کہ نبی کریم ساری کائنات کو دیکھتے ہیں۔ خود فرمایا شک نہ کریں، تو ساری کائنات میں تم کو نہیں دیکھتے، تم بیٹھے ہو، تم کو نہیں دیکھتے تمہاری نیتیں دل کیسے ہیں اور کیا سوچ کے بیٹھے ہو۔ اس یہ طریقت میں کہ جو طریقت میں ہوتے ہیں ان سے کے ساتھ معجزہ ہو جاتا ہے، تو شکلوں پر آدمی اور ان کے پڑھنے پہ دھوکہ کھاتا ہے، اندر سے صحیح نہیں ہوتا، لیکن ان کو سب ہوتا ہے۔ تو کہتے طریقت والا شیخ کچھ جیسے غفلت میں آ گیا، کا خیال کرنا ایک آ رہا ہے اس کی نیت اچھی نہیں ہے، تصویر اس نے پکڑی ہوئی تھی، بتا دی یہ ایسا ہے۔ تو یہاں آتے ہیں تو آپ ایسا سمجھیں، لیکن جب آپ نیت دل ٹھیک کر لیں گے یہاں آپ سمجھیں نہیں کہ آپ کہیں گے اللہ حقیقت ہے یہاں، کیونکہ آپ پہ کوئی فضا کھلی اور آپ نے فضا میں ان کو دیکھا، تو آپ کا تو عقیدہ سب بدل گیا۔ اور جن پہ نہیں کھلی ویسے سمجھ کے آتے ہیں، بہرحال سمجھ کے آئیں، تصور کر کے آئیں، کیونکہ کھلی ہوئی تو سب پہ نہیں ہوتی، یہ عام نعمت تو نہیں ہے۔ یہاں آئیں تو اس نیت سے آئیں کہ ہم نبی کریم کے پاس بیٹھنے کے لیے جاتے ہیں، ایسی نیت سے آئیں، ایسے ہم نبی کریم کے ساتھ بیٹھنے جاتے ہیں۔ اور اگر دل مانتا تو ہے، لیکن چیز جبر سے ہے، تو ان کے ملنا یا ان کے سامنا ہونا، قرآن نے کہا کہ تم نبی کریم کے سامنے جاؤ تو کچھ نہ کچھ خیرات صدقہ کر کے جاؤ، اور جرت مت کرو، تو کچھ نہ کچھ نکال کے آیا کریں، 10 روپے 20 روپے سب جو تمہارا دل کرے، تو اس پر نشانیاں لگا دیں۔ نشانیاں کیا؟ نوٹ کے چارے کونے پر میم لکھ دیں کہ محمد مصطفیٰ کی محبت کا ہے، تو پھر یہ پیسے جس پر میم دیکھیں گے علیحدہ کر لیں گے، اس کا تصرف ہم شاید کچھ اور طرح کریں۔ اور ادھر آ کے تو آپ کی آواز کوشش کریں میری آواز سے اونچی نہ ہو، آقا کی آواز سے اونچی آواز ہونی چاہیے، بس مطلب نکالیں آپ، میری آواز سے آپ کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، آقا کی آواز سے آواز اونچی۔ اب یہ 2 باتیں کہی ہیں، بیچ میں سے مطلب نکال سکتے ہو نکالو، نہیں نکال سکتے ہو تو ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے، لیکن دکھ مجھ کو بڑا ہوتا ہے جب وہ فضا قائم کرتے ہیں، جب ان کی مرضی ہوتی ہے، اس میں کوئی کرے گا کیا؟ تو دیکھتے ہیں کہ فضا ہے، کسی کو اس فضا کا پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ ہے، اور کسی کو فضا پتہ ہے لیکن فضا کے اندر ان کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اتنا خوش قسمت انسان، تو یہ خوش قسمتی ہمارے ساتھ چل رہی ہے۔ خدا کرے اللہ تعالیٰ ایسے اسباب سے بچائے کہ نعمت جو آ رہی اس میں اضافہ ہوتا رہے، ہمارے آپ کے ہاتھوں سے نہ جائے انشاءاللہ تعالی۔ یہ باتیں بہت ضروری تھی، میں نے آپ کو کہی ہے کہ آپ کوشش کریں آپ کی محبت کا رابطہ ان سے ہو، لیکن وہ نیت جب پکی ہو جائے گی ان سے
کہ میں اپنی مرضی ختم کر دی، میری ساری مرضی مصطفیٰ ہے۔ ہاں، بیچ میں غلطیاں ہو جائے معافی مانگ لیں، تو پھر وہ مسائل خود ہی آقا جی حل کریں گے۔ ہاں، اور ان کے کمال کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا۔ خربوں اربوں مخلوق جو چلی گئی، دب گئی، مر گئی، آئے گی، ایک ایک کو ان میں سے جانتے ہیں کیا ہوا اور کیا واقع، بالکل ان کے لیے آسان ہے۔ خدا نے ان کو اتنی وسعت ہر چیز میں دی ہے، حد سے باہر۔ اور یہی کہہ سکتا ہوں، اس کا میں بیان کر نہیں سکتا۔ چلے بسم اللہ کریں۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ آپ اسے ذکر کرتے ہیں صلو علیہ وآلہ، جن کا سوچ کے کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہے ان کو، ایک ذکر کرتا ہے، میں صلی اللہ علیہ سوچ کے نہیں کرتا، ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اے اللہ، اس میں کوئی کرے گا کیا، یہ بڑے کرم سے نیت کا پکا ہوگا۔ اگر نیت کے پکے مفاد کے لیے 20 سال کم بختوں بدبختوں کے برباد ہوا، لیکن رحمت میں رہے وہ بات نہ آئی، وہ باتیں کہتے بھی رہے، پتہ نہیں کیسے گھر میں مرتے رہے اور ان لوگوں کو انتظار کراتے رہے کم بخت۔ خدا نے اٹھا کے مردودوں یا کم بختوں کو ادھر مارا اور دوسروں کو بھیج دیا۔ 20 سال مجھ سے بھی زیادہ تقاضا ہے رحمت العالمین، تو پاگل ہو کے پھرتے کم بخت، پاگلوں سے ہی بدتر ہوتے۔ بڑی قدر ہے شمس الضحیٰ بدر الدجا، ان کی بڑی توقیر ہے۔ یہ توقیر کم بختوں کی رشتے ناتے بھی رکھتے کبھی۔ اوف، شمس الضحیٰ، مجھے ایسا تو کوئی تعریف نہ کرے، کروں تو میں کروں، حسد آ گیا ہے، کوئی نہ بولے مگر بس میں بولوں۔ ایسا ہوتا ہے کبھی، ابھی ایسے ہو رہا ہے، کوئی نہ پڑھے کوئی نہ بولے، میں بولوں، میں کروں، میں ان کی تعریف کہ جیسی آتی ٹوٹی پھوٹی، لیکن دل جب مجبور کرے اور ٹوٹی پھوٹی بات کو نہیں دیکھتا، دل اپنا کر کے چھوڑتا ہے اگر جس طرف ہو جائے۔ شمس الضحیٰ بدر الدجا، ان کی بڑی توقیر ہے۔ شمس الضحیٰ بدر الدجا، ان کی بڑی توقیر ہے۔ شمس الضحیٰ بدر الدجا، ان کی بڑی توقیر ہے۔ ہر چیز ان کا ادب کرتی ہے، زمین آسمان ہر چیز، لیکن فرمایا کہ نافرمان انسان جنات مجھے نہیں جانتے ہیں۔ یہ دو بیچ میں ایسے بھی ہیں، جاننے والے اور نہ جاننے والے۔ اب کسی کو کیا پتہ، جنات کا وجہ ایک آدمی 10 لاکھ بیٹھ جاتے ہیں، نہ ہاں کرو نہ کرو، نہ انکار کرو نہ مانو نہ انکار کرو، خاموش رہو۔ اگر تم بیٹھے ہوئے ہو تو لاکھوں کے حساب سے جنات تمہارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آقا کی تعریف سننے آئے ہیں۔ اللہ ایک ایک میں لاکھوں بسے ہوئے۔ اوف، ان کی بڑی توقیر۔ جیسے ایک دفعہ جن کا کوئی قافلہ جنات کا گزرا، ایک دم اجتماع کو دیکھ کے ٹھہر گئے۔ سب کو نہیں منوانا چاہتا ہوں، یہ جو جڑے ہوئے ہیں ان کو یقین ہو جاتا ہے شیخ جھوٹ نہیں بولتا۔ تو انہوں نے ماشاءاللہ
ہم جیسے تعریف کرتے ہیں ان کے جیسی ٹوٹی پھوٹی آتی ہے، لیکن عید کرتے تو ہیں، چاہتے بھی ہیں، تمنا بھی ہے. تو انہوں نے پتہ کیا کہا، یہ محمد والے ہیں. کیا قسمت ہے تمہاری خدا کی. کہا یہ محمد والے ہیں. اے اللہ، انشاءاللہ پکے ہو جائیں گے. وہ بس نبی کریم کے محبت والے تھے، تھک گئے، کچھ نہیں کر سکے. وہ کہتے تھے اللہ محمد کو میں جانتا ہوں، مجھے جو بھی کرو. اس سے وہ شعر نکلتا ہے کہ اتنا ہی وہ برا ہے یہ عشق جتنا ستم ہوا ہے. جتنا وہ کرتے تھے وہ اس طرف اور تیز ہو جاتے تھے. بلال موت کے وقت بھی ایسے، بیوی پریشان اور کہتی تھی کہ مصیبت کا وقت ہے، مصیبت آ. اور وہ کہتے تھے خوشی کا وقت ہے، محمد سے ملاقات ہوگی. وہاں فرحاتا. مزہ تو جانے بلال ہی، یہ مزہ تو جانے بلال ہی. سلو سچ ہے کہ جھوٹ ہے، یہ مزہ کچھ زیادہ نہیں، جانے امین ہی. ایسے تو نہیں بیٹھا ہوں گا، اپنے حکم سے نہیں بیٹھا ہوں، شیخ بنا کے نہیں بیٹھا ہوں. بس آگے تم نکالو مطلب. بس لوئی یہ کہتا ہے منحوس اپنے مسئلے سیدھے کر دیں، اس کو بس مسئلے سیدھے ہو جائیں. اس کی عورت کروڑ درجے سے اچھی ہے نہ مراد سے. اب داڑھی رکھی ہوئی ڈرا ہوا، اس کو بڑھاتا نہیں ہے، نہ وہ داڑھی ہے منحوس کی، نہ وہ شیب ہے، درمیان میں رکھی ہوئی ہے. جب تجھے دھماکہ ہو جائے، تجھے موت آ جائے یا کسی وجہ سے سب کو آنی ہے، تو تو نبی کا بن کے مر، اب دنیا کا کتا بن کے نہ مر. تھوڑے مسئلے حل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں پھر 100 200 یا 50,000 یا لاکھ ایسا، پھر وہ رشوت مجھے دیتا ہے. یہاں رشوت نہیں چلتی ہے، فکر نہ کر. ہاں بس دن کا بن جائے، یہاں سب کچھ سب کو ملتا ہے. آقا جی کہتے ہیں اللہ موتی و نہ قاسم، اللہ دیتا ہے، تقسیم میں کرتا ہوں. فرمایا زمین کے خزانے آقا جی کہتے ہیں میرے ہاتھ میں ہیں. بس جیسے نہ کچھ سیدھا ہو گیا، جیسے سیدھا ہونا چاہیے ویسے نہیں ہوا. وہ بھی سیدھا ہوا، کہتے ہیں مسئلے سیدھے ہو جائیں. مسئلے سیدھے ہو نہ ہو تو ان کی طرف میں لگ جاؤ، تیرے بغیر کہنے کے تیرے سارے مسئلے سیدھے کر دیں گے، اور ایسے سیدھے کر دیں گے دنیا تیرے پیچھے پھرے گی. لیکن تو پورا سیدھا ہوتا نہیں ہے. اسی دباؤ جو لوگوں پہ آتا ہے تھوڑا اچھا آتا ہے. دباؤ کی وجہ سے ادھر آ جاتے ہیں، وظیفے لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہاں وظیفہ پڑھا، کچھ میرا گیا تھا، میرا مسئلہ حل ہو گیا. مسئلہ حل ایک ہی کرنا ہے، نبی کریم ہم سے خوش ہو جائیں اور ان کے ساتھ ہمیں صداقت اور وہ جیسے کہتے اتفاق، محبت جو یقینی دلی ہوتی وہ نصیب ہو جائے. ایسے نہ ہو جائے کل کو تقدیر اٹھا کے سے ادھر سے ادھر مارے. 20 سال سے اٹھانا تقدیر نے کم وقتوں بدبختوں کو ادھر مارا، سیٹی بدل گئی. صدمہ ان کو نہیں ہے. ابھی صدمہ ہوتا پہلے سے زیادہ کرم ہو جاتا رحمت اللہ عالمین. آپ ایسا نہ سمجھا کریں وہ ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں مجھے بتائیں وہ ہیں یا تھے. اس پر پکے ہو جاؤ اور ان کے بن جاؤ. اور آپ نے خود کہا ایک دفعہ کسی پر کوئی بوجھ ہے، مصیبت ہے، مشکل ہے، خود فرمایا علیہ انا، میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، میرے پاس آؤ. انی رحمت مہدا، میں خدا کی رحمت تمہارے پاس آیا ہوں. تتفلتون من یدی، میرے ہاتھوں سے نہ نکلو. بتاؤ ان کو ضرورت تو نہیں ہے لیکن شفقت ہم پر، آپ پر. تو خدا کرے ہمارے دل میں ان کی ایسی جگہ بن جائے ان کی سوا کوئی یاد نہ آئے. یاد آئے تو پھر اس کی ذمہ داریاں ہوتی گھر کی بار کی، سوچ سوچ کے یاد آئے، بھول جائیں سب کو.
تو کسی کو ایسا ہوتا ہے ان کے سارے کام ہوتے ہیں، اس کو نہیں پتہ ہوتا، بعد میں اس کو پتہ چلتا تیرے کام بھی ہو گئے، پھر سے پوچھا جاتا اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم آئے تھے آپ کے پاس، بات تمہارے بھائی ایسے تم نے سارے جواب صحیح دیے، ایسے کرو ایسے کرو، وہ کہتا مجھے کچھ نہیں پتہ۔ آقا جی اس کی زبان کو چلاتے رہے۔ ایسے کیسے کمالات ہیں آقا جی کے، انسان حیران۔ سبحان اللہ، جو ان کی نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا۔ خدا کرے ایسا ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے ہو جائے۔ یہ مزہ تو جانی ہے شیخ جی، یہ مزہ تو جانی ہے شیخ جی، یہ مزہ تو جانے بلال ہی، یہ مزہ تو جانے بلال ہی، سلو تھا حضرت بلال کے رنگ کے علاوہ ان کی زبان سے الفاظ عربی کے صحیح نہیں نکلتے تھے، اشہدو کو اسہدو کہتے تھے، الفاظ یعنی وہ الٹے پلٹے ایسے نکلتے تھے۔ پھر بھی آقا جی ان کی اذان کو پسند کرتے تھے۔ مطلب ہے نیت خان میں سر اچھی ہوا نہیں ہے، لیکن تمہارا دل اچھا ہو، سر ہو نہ قبول ہے، ہاں سر پہ بات نہیں ہے۔ تو کیا کہتے تھے، کتنی خوش قسمت کہ نبی کریم ان کو بلائیں، اور کیا کہیں، ارحنا بلال، بلال کہاں ہو، آؤ مجھے راحت دو، میں تمہاری اذان سنوں۔ اگر کوئی اچھا ہو جائے تو نبی کریم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، شیخ کے ذریعے یا کوئی اور خبر کے ذریعے، بلا فلانے نے کو مجھے راحت دے۔ اللہ ایسے ہوا نہیں آج تک، ایسے ہے نہیں ہے نا۔ وقت انتظار کراتے تھے، خدا نے ان کو موت دیتا سو اچھا تھا، پھر گھروں پہ جا کے ان کے چکر، اتنا دل جلتا ہے، یہ بات یاد آتی ہے۔ کم وقت بدبخت مرتے بھی نہیں ہیں، پھر شکلیں ان کی آتی۔ چلے جی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ آٹے دیلاں وچ اترے عظمت حضور دی، ساڈے دیلاں وچ اترے عظمت حضور دی، تاڈے دیلاں وچ اترے عظمت حضور دی، تاڈے دیلاں وچ اترے عظمت حضور دی، ساڈے دلاں وچ اترے عظمت حضور دی، سر دے عرب نو ارزاں کرو مہربانیاں، کر دے عرب نو ارزاں کرو مہربانیاں، کر دے عرب نو ارزاں کرو مہربانیاں، کر دے عرب نو ارزاں کرو مہربانیاں۔ یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، ذخیر اللہ ثم ذخیرکم، کر دے عرب نو ارزاں کرو مہربانیاں، کر دے عرب نو ارزاں کرو مہربانیاں۔ اے آسی اپنے تو دل میں یہی ہے بات رہی، اے آسی اپنے تو دل میں یہی ہے بات رہی، اے آسی اپنے تو دل
ہے بات رہی، اے آسی اپنے تو دل میں یہی ہے بات رہی، تو لائق ان کے نہیں پر یہ دل انہی کا ہوا، تو لائق ان کے نہیں پر یہ دل انہی کا ہوا، تو لائق ان کے نہیں پر یہ دل انہی کا ہوا۔ میرے دل کی رفاقت محمد سے ہے، میرے دل کی رفاقت محمد سے ہے، تیرے دل کی رفاقت محمد سے ہے، تیرے دل کی رفاقت محمد سے ہے، تیرے دل کی رفاقت محمد سے ہے، ماہی ہر ویلے رکھ دینے میری خبر، ماہی ہر ویلے رکھ دینے میری خبر، ماہی ہر ویلے رکھ دینے تیری خبر، ماہی ہر ویلے رکھ دینے تیری خبر۔ وہ قبول اس کو بھی کرتے ہیں، وہ قبول اس کو بھی کرتے ہیں، نا قبول جس کو جہاں کرے، وہ قبول اس کو بھی کرتے ہیں، نا قبول جس کو جہاں۔ کرم کو صدا دے کرم جوش مارے، کرم کو صدا دے کرم جوش مارے، کرم کو صدا دے کرم جوش مارے، کرم کو صدا دے کرم جوش مارے۔ یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، دخل اللہ ثم دخیلکم، دخل اللہ ثم دخیلکم، دخل اللہ ثم دخیلکم۔ ایک سرکار سے مانگو تو گزارا ہوگا، ایک سرکار سے مانگو تو گزارا، کیے کتنے مجنوں اور مجذوب واللہ، کیے کتنے مجنوں اور مجذوب واللہ، جدھر بھی محمد نے رحمت سے دیکھا، جدھر بھی محمد نے رحمت سے دیکھا، سرکار ہم پہ اپنی نظر کرے، 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 سرکار ہم پہ
اپنی نظر کریں سرکار، ہم پہ اپنی نظر کریں سرکار، ہم پہ اپنی نظر کریں۔ بھائی جتنی ہمت ہے میری، میں تو کہتا ہوں رات دن بیٹھا رہوں اللہ کی قسم، لیکن کچھ بیماری اور کچھ بڑھاپا، کچھ عذر، اس لیے چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آخری گزارش ان کے تقاضۂ کرم کی وجہ سے کرتا ہوں، ورنہ اس طرف خاموش رہنا چاہیے۔ ایسوں سے بات کر لیتے ہیں جس کو کوئی کچھ سمجھتا نہیں ہے، ان کے تقاضۂ کرم کو عجیب ہی ہے، اور ایسے کو حاکم سلطان بناتے ہیں کہ اس میں کچھ آتا ہی نہیں ہے، کچھ نہیں آتا۔ جب وہ چلانے والے ہو جائیں اس کو آتا نہ آتا کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یا نہیں؟ جب وہ چلانے والے ہو جائیں، ہاں پھر مسئلہ ان کا ہوتا ہے کہ ہم چلانے والے ہیں۔ جیسے کہیں دل لگی کی محبت اور رحمت عالمین کے تقاضے سے، کیا کام ہم کرتے ہیں نام تمہارا ہوتا ہے۔ نام کام ہم نام تو سب کے لیے کھلا بنتے نہیں ان کے نا۔ 20 سال سے شیطان آخر میں بن گیا، تقاضا یہ کافر یا پاگل ہو کے پھرتے، یہ کم بخت بدبخت اپنے دروں پہ پھراتے رہے، مدنی بن گئے۔ خدا ان کو مارے، جلدی موت آئے انشاءاللہ ایمان پر۔ تکلیف ہوتی ہے ان کا خیال، اور اتنے بے ادب بدبخت کم وقت۔ ان کی عظیم ہستی کی باتیں سنی، پھر ایسے کیا۔ ان کے متعلق انسان کیا بیان کر سکتا، اور جس پہ مہربان ہوگا اسے کچھ نہیں کہتے۔ جیسے صحابی کو کچھ نہیں کہا، حالانکہ اتنا نہیں بولنا چاہیے۔ ابو بکر نہیں بولتے تھے، عمر نہیں بولتے تھے۔ آپ نے نماز میں جان کے غلطی کی تاکہ نماز میں غلطی ہو جائے تو ان کو کیا کرنا چاہیے، سمجھے میرا مطلب؟ جان کے کیا، سلام پھیرا تو بڑے صحابہ بالکل نہیں بولے، جو ٹھیک ہے۔ تو جو سادہ صحابہ تھے، ایسی ان کی جیسے نہ سمجھ تھی جیسی تھی، ہم تو ان کو بھی کچھ نہیں کہنا چاہتے، تو بڑی لمبی باتیں شروع کر دی نبی کریم سے۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، کہا نماز لمبی ہو گئی ہے، اتنی بڑی سرکار، چھوٹی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے، اتنی باتیں۔ بڑے صحابہ رتبے والے چپ ہیں بالکل، اس سے دل لگی کرنے لگے۔ کہا نہ لمبی ہوئی ہے نہ چھوٹی ہوئی ہے نہ میں بھول رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، تو جیسے بولتا تھا ویسے اس کے ساتھ دل لگی کر رہے، کہ نہ لمبی ہوئی ہے نہ چھوٹی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ صحابہ نے کہا یہ کچھ کہتا ہے بتاؤ، کہتا تو ٹھیک ہے، کچھ آپ سے ہوا ہے نماز۔ پھر آپ نے سجدہ سہو کیا، طریقہ بتایا، ایسے اور بھی آپ کی بات ہے، جس پہ مہربان ہے، کچھ نہیں کہا اس کو۔ انسان خواہش کرتا ہے اس کے ساتھ یہ آزائے تناسل چمن لگا ہوا ہے، ایسے کوئی سادہ پن تھا، دیہاتی قسم کے تھے ہمارے، تو وہ بھی ہو اولیاء اللہ کے سلطان ہے، صحابی تھے، تو کچھ اس قسم کی بات کی۔ کہا پیشاب کی جگہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بضعۃ منک کا تیرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، ایسی بات کرنی چاہیے۔ اتنے عظیم، اتنے خلیق، ایسوں کو بھی برداشت کرنا، ناراض نہ ہونا۔ کہا وہ پیشاب کی جگہ تم پوچھتے ہو، کہا بضعۃ منک کا، تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا۔
ایسی بات پوچھنی چاہیے، کرنی چاہیے. اتنے عظیم خلیق تھے سب کے ساتھ، جسے خدا نے تعریف کی، انک لعلی خلق عظیم. اے محمد اخلاق کا عظیم اخلاق اگر کسی کے پاس ہے، اے محبوب وہ تو یہ. ایسی باتیں بھی ہوں آپ ان سے تسلی سے ان کو جواب دیں. کہا بدعۃ منک، پیشاب کی جگہ کا اشارہ کرتے ہوئے ایسی باتیں کچھ نہیں جھٹکا. کہا بدعۃ منک، تیرا ایک ٹکڑا ہے جسم. کیا کیا کہوں تم، جہاں میں مثال محمد ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں. تاریخ اگر ڈھونڈے کے ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. اوف اوف اوف، بدعۃ منک، ایک ٹکڑا ہے، تسلی سے آرام سے کچھ نہیں کہا. حالانکہ اتنا ایسی بات کبھی نہیں کرنی. اوف اور دعا کر اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو حقیقتاً ان کی سچی محبت اور عظمت دل میں اتارے، جس میں ریا دکھاوا نہ ہو انشاءاللہ. اور دنیا سے جاتے وقت ان کی مسکراہٹ دیکھ کے جائیں اور صحابی بن کے جائیں انشاءاللہ.